بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ قرآن کلاس میں سب کو خوش آمدید۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرمائے اور نجات کا ذریعہ بنا دے۔ آج تو ہمیں ویسے بھی ڈائریکٹ سبق شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا۔ وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فعارض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ یامرکم حکم دیتا ہے تمہیں ان تؤدوا الامانات، ان کہ تؤدوا لوٹا دو، امانات امانتیں، الی اہلیہا ان کے مالکوں کے، یعنی جس کی امانت اسے لوٹا دو، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ، اور وَإِذَا جب حَكَمْتُمْ تم فیصلہ کرو، بین الناس لوگوں کے درمیان، ان تحکموا بالعدل تو فیصلہ کرو عدل کے ساتھ۔ ان اللہ، بے شک اللہ، نعم بہت اچھی، یعظکم بھی نصیحت کرتا ہے تمہیں بھی اس کی، بہت اچھی چیز کہ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے لوگو ایمان لائو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، واولی الامر منکم، اولی الامر اور امر والوں کی، یعنی حکمرانوں کے، منکم تم میں سے، جو تم پر امر والے ہوں، حکم دینے والے ہوں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اور اگر تمہارے درمیان کوئی تنازع ہو جائے، فَإِن اگر تنازعتم تمہیں تو کوئی اختلاف ہو جائے، فی شیء کسی چیز میں، فَرُدُّوهُ تو لوٹا دو اسے، الی اللہ اللہ کی طرف، والرسول اور رسول کی طرف، ان کنتم اگر تم تؤمنون باللہ ایمان رکھتے ہو اللہ پر، والیوم الاخر اور یوم آخرت پر، ذالک یہ خیر بہتر ہے، واحسن تاویلا اور اچھا ہے انجام کے لحاظ سے، زیادہ اچھا انجام کے لحاظ سے۔ احسن، حسن ہوتا اچھا، اور احسن زیادہ اچھا، تاویلا انجام کے لحاظ سے۔ الم تر الی الذین یزعمون، کیا اور نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو، یزعمون جو گمان کرتے ہیں یا جو یقین رکھتے ہیں، انہم
کہ وہ آمنو کہ وہ ایمان جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے بما انزل الیک جو نازل کیا اس پر آپ کی طرف نازل کیا گیا وما انزل من قبلک اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے یریدون وہ چاہتے ہیں ان یتحاکموا کہ ان کا حکم ان کا فیصلہ کرایا جائے الی الطاغوت ان کا فیصلہ طاغوت کی طرف لوٹا دیا یعنی کہ اس کا فیصلہ طاغوت سے کرایا جائے وقد امروا اور جب کہ وہ حکم دیے گئے ہیں ان یکفروا بھی کہ اس کا انکار کریں ان یکفروا کہ وہ انکار کریں بھی اس کا وہ چاہتے کہ ان کا فیصلہ طاغوت سے کرایا جائے جبکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس سے وہ انکار کریں وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ اور شیطان تو یہ چاہتا ہے ان یضلہم ضلالا بعیدا کہ وہ گمراہ کر دے تمہیں یا تمہیں گمراہ کی طرف لوٹا دے ضلالم بہت دور کی گمراہی یعنی تمہیں گمراہ کر دے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ان سے تعالوا آؤ الی ما انزل اللہ اس کی طرف جو نازل کیے اللہ نے وَإِلَى الرَّسُولِ اور رسول کی طرف رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ تو آپ دیکھتے ہیں منافقین کو یصدون عنک وہ رکتے ہیں یا کتراتے ہیں آپ سے یصدون عنک وہ آپ سے کتراتے ہیں اور رکتے ہیں عصدودا بہت زیادہ رکنا کیف اذا اور کیا ہوگا جب اور کیا جب کیسا جب اصابت مصیبت آتی ہے پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت بما قدمت ایدیہم اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا یعنی ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ثم جاءوک یحلفون باللہ پھر جاءوک وہ آتے ہیں آپ کے پاس یحلفون باللہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے ان اردنا کہ ہمارا ارادہ تو اللہ نہیں تھا ہمارا ارادہ مگر ان کے آگے اللہ جائے گا ہو جائے گا نہیں تھا ہمارا ارادہ مگر احسان یعنی اچھائی احسان کرنا و توفیقہ اور آپس میں موافقت پیدا کرنا اولئک الذین یعلم اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جانتا ہے اللہ ما فی قلوبہم ان کے جو ان کے دلوں میں ہے ان کو اللہ جانتا ہے فعارض پر آپ اعراض کیجئے ان سے وعارض عنہم اعراض کیجئے ان سے وعظہم اور نصیحت کیجئے انہیں وقل لہم فی انفسہم اور کہیے ان سے ان کے لیے ان کے جانوں کے ان کے لیے قولم بالیغا ایسی بات جو دلوں میں اتر جائے جو ان کے دلوں میں اتر جائے یعنی تو اچھی بات کریں جو ان کے دلوں میں اتر جائے آپ کو نصیحت کی گئی تو ہم اس کے مختصر سے پڑھ لیتے ہیں تھوڑی سی تفصیل جیسے امانات کے بارے میں تو ہم پہلے پڑھتے ہیں ہم نے پیچھے پہ دیکھا بھی ہے کہ یہ ساری اصل میں یہ اس وقت کی بات ہے یہودی جو ہے وہ امانت دین کی امانت یہ ہے کہ اس میں سے آپ کے دین میں کوئی بات صحیح ان کو چھپایا جائے یہ اس کی امانت میں خیانت کرنا ہے کہ صحیح تو یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ان کی کتابوں میں موجود تھی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں آپ کی صفات وہ لوگوں سے چھپایا کرتے تھے اس کا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اس کو اس سے اصل میں اس کو دور رہنے کا حکم دیا گیا کہ یہ آپ رشوت لے کر غلط فیصلے کیا کرتے تھے اس لیے ان کو مگر یہ امانت جو ہے وہ ہر چیز کو ہر ایک صرف یہی امانت نہیں ہے کہ آپ نے ہمارے جیسے سمجھاتا ہے کسی چیز نے کسی کے پاس کوئی چیز رکھ دی تو اس کو لوٹا دی اس کی امانت بہت ایک وسیع لفظ ہے اس میں یہ دین کے معاملے میں جو چیز چھپانی ہے وہ بھی امانت ہے کسی کوئی چیز کا آپ کو صحیح چیز کا پتہ ہے اور آپ وہ چھپا جائیں تو یہ امانت کر رہے ہیں یعنی اس کو نہیں بتاتے دوسرے کو آپ کسی عہدے پہ فائز ہیں اس کو آپ کے کام آپ کا کام یہ حکومت کی ہے جس ادارے میں آپ جاب کر رہے ہیں وہ اس کی آپ کا یہ وقت امانت ہے یہ ہم نے اس کے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہے کہ میرا یہ وقت میرے آپ کے پاس امانت ہے اگر اس میں جو شخص صحیح طور پہ کام نہیں کرتا اور اس میں اپنے ذاتی کام کرتا ہے یا گھومتا پھرتا ہے اور وقت پہ دفتر نہیں آتا یہ بھی امانت میں خیانت ہے کسی سے کوئی مشورہ مانگا جائے تو مشورہ والی بات بھی اس کی امانت ہوتی ہے کہ کسی نے کوئی بات بتائی تو اس کی بات کو چھپانا یہ بھی امانت ہے کسی نے آپ کو کوئی گھر کی بات بتائی کسی نے کوئی رشتے کی بات بتائی وہ سب امانت ہے کسی کو بتانا اس میں خیانت ہے اسی طرح اور بھی دفاتر کی کسی کو اگر آپ نے دفتر میں کام کرو وہاں سے آپ کو تنخواہ مل رہی ہے اور آپ نے کوئی اور چیز لی اس کے بدلے میں اس کے اور یا دفتر سے کوئی چیز لی تو یہ بھی آپ امانت میں خیانت کر رہے ہیں تو امانت کا بہت زیادہ اس کا حساب کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی اس کا حساب ہے
اس طرح گورنمنٹ کا ہو یا کسی اور کا بھی ادارے کی یا کسی کا بھی آپ نے کوئی چیز اگر اس کی ضرورت اس کی اجازت کے بغیر اگر آپ استعمال کر لی اور چرا لی تو یہ اس کا بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اس کی ایک مثال آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ میں گئے ہوئے تھے اور وہاں سے واپسی کی تیاری کی تو ایک ملازم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ کا گھوڑا تیار کر رہا تھا، یعنی ملازم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے ساتھ گیا ہوا ہے غزوہ میں، اور وہ آپ ہی کے گھوڑے کو جین کو وہ کس رہا ہے، اور ایک تیر آ کے لگا کافروں کا اور اس کو اس سے مارا گیا۔ تو لوگوں نے مبارک ہو شہید ہو گئے شہید ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قطعی نہیں، میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ اس نے بغیر یعنی تقسیم سے پہلے بیت المال سے اس نے ایک چادر چرائی تھی، وہ اس پہ آگ بن کے ابھی بھی اس پہ چھائی ہوئی ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ایک چادر جو اس نے بغیر اجازت کے بیت المال سے لے لی، وہ اس کو جہنم کی آگ بن کے اس پہ چھائی ہوئی ہے۔ تو ہمارے یہاں جو آج کیا کچھ نہیں ہو رہا، بیت المال کو کس بری طرح بے دریغ طریقے سے خرچ کیا جا رہا ہے، اس کے مال کو تو اپنے باپ کے مال سے بھی زیادہ مال سمجھ کے کھایا جا رہا ہے۔ تو ان لوگوں کو کوئی احساس یا میں جو بھی کوئی کر رہا ہے کوئی احساس ہونا چاہیے کہ وہ کیا رہا ہے۔ یہ سب جہنم کے جانے کے طریقے ہیں۔ یہ جہنم ان کو شیطان یہ سکھا رہا ہے کہ آپ گورنمنٹ کا پیسہ خرچ کر کے کیا کچھ اپنے ذاتی کام کر رہے ہیں۔ ذاتی آج کل تو ماشاء اللہ ساری قوم عمرے پہ جا رہی ہے، سارا قوم جا رہی ہے، یہ سب امانت ہے کس کی؟ آپ لوگوں کا، قوم کا پیسہ ہے۔ اس طرح دفتر کے کسی چیز دفتری چیزیں بھی بغیر ان کے پوچھے کے استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ امانت میں خیانت کرنا ویسے مسلمانوں کی شان نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا منافق، ابو ہریرہ بیان کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، اور جب امانت دار بنایا جائے تو خیانت کرے۔ ایسا آدمی منافق ہی ہوگا، اگرچہ وہ روزے رکھے، نماز پڑھے اور دعویٰ کرے کہ مسلمان ہے، چاہے وہ دعویٰ کرے مگر ہے وہ منافق۔ صاحب رسول آپ سے دوسرے دیکھ جس میں 4 نشانیاں بتائیں، جس شخص میں 4 ہوں وہ خالص منافق ہے، اور جس میں سے اس میں سے ایک خصلت ہوگی تو اس میں نفاق کی ایک صفت ہوگی۔ جب امانت دار بنایا جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب عہد کرے تو اسے توڑ ڈالے، اور جب لڑائی کرے تو گالی بکے۔ تو یہ جو ہے بہت ہی امانت کا یہ یعنی کہ یہ منافق کی نشانی ہے، امانت میں خیانت کرنا۔ سیدنا حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امانت لوگوں کے دلوں کے اندر نازل کی گئی ہے، پھر لوگوں نے اسے قرآن سے سیکھا، پھر سنت سے سیکھا، پھر آپ نے ہم سے اس کے اٹھ جانے کے متعلق ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ امانت جو ہے وہ دلوں سے اٹھا لی جائے گی، اور آپ نے مثال کیا دی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ آدمی ایک دفعہ سوئے گا تو امانت اس کے دل سے نکال لی جائے گی، تب محض ایک دھبے کے مانند اس کا نشان رہ جائے گا۔ جب وہ شخص پھر ایک دفعہ سوئے گا تو باقی امانت بھی نکال لی جائے گی اور آولے جیسا ایک نشان باقی رہ جائے گا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے تم کوئی انگارہ اپنے پاؤں پر لڑکاؤ اور جل کر پھول جائے اور تمہیں ابھرتا ہوا نظر آئے مگر حالانکہ اس میں کچھ بھی نہ ہو۔ ایسے زمانے میں لوگ خرید و فروخت کریں گے لیکن امانت ادا کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ لوگ تعجب سے کہیں گے کہ فلاں قبیلے میں فلاں شخص امانت دار ہے، اور کیسا عقل مند، کیسا ظریف اور قوی، اور کتنا قوی اور صابر ہے، حالانکہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ آج ہمارا حال بھی ہم آپ دیکھیں مارکیٹ جاتے ہیں تو ہم کہاں خریدتے ہیں؟ کوئی دکان ملے گی جسے ہم کہتے ہیں کہ جی شاید فلاں دکان پہ مال صحیح ملتا ہو، ورنہ ہم مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ کہیں پہ بھی کوئی آپ کو خالص چیز یا جس دھوکہ ہو جہاں نہ ہو رہا ہو، ڈھونڈے سے ملے تو بڑی بات ہے، کوئی مل جائے تو بہت اچھی بات۔ تو یہ ہمارا حال یہ ہو گیا، اسی لیے ہم ساری دنیا میں رسوا بھی اسی لیے ہو رہا ہے کہ ہم اس پہ دین پہ ہمارے چلیں اور سارے منافق بنتے جا رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک منافقت ہے کہ آپ کسی کو دکھائیں کچھ اور سودا کچھ اور دیں، بتائیں کہ جی خالص چیز ہے اور وہ ہوتی نہیں ہے۔ یہ ساری امانت میں خیانت ہو رہی ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، کہ اگر جب تم فیصلہ کر لوگوں کے درمیان تو تم عدل کے ساتھ کرو، یعنی عدل کے ساتھ، یہ نہیں کہ رشتہ داری ہے یا رشوت دے کے فیصلے ہو رہے ہیں، جیسے اپنے آج کے جھوٹے گواہوں پہ فیصلے ہو دیتے ہیں۔ جج کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا فیصلہ کر رہا ہوں مگر اس کے باوجود وہ فیصلہ کرتا ہے، یا پیسے کے زور پہ کرتا ہے یا دھونس دھاندلی کے زور پہ کرتا ہے، یا کوئی وجہ رشتہ داری کی بنیاد پہ فیصلہ کرتا ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم یہ سارے کام کریں جسے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں روکا گیا ہے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ فیصلہ کرو
عدل کے ساتھ، اور مگر ہمارے یہاں جو ہو رہا ہے وہ سب کچھ واضح ہو رہا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ نِعْمُ، اور یہ وہ اچھی چیز ہے جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہے ہیں، یہ وہ اچھی چیز ہے جس کی نصیحت کر رہے ہیں۔ اور عدل کے ساتھ فیصلہ کرنے جیسے ہم نے پڑھا نا، یا اس میں تھوڑے اس میں بھی آگے ایک صورت آئے گی، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم وبالوالدین والاقربین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انصاف پر پوری طرح قائم رہنے والے، اللہ کے لیے شہادت دینے والے بن جاؤ، خواہ تمہاری ذاتوں اور والدین اور قرزادہ کرامت والوں کے خلاف ہی ہو۔ اگر والدین کی اور رشتہ داروں کے خلاف بھی فیصلہ دینا پڑے، عدل ہے تو اس پہ قائم رہو۔ ان یکن غنیا یا فقیر فاللہ اولا بہما، چاہے کوئی غنی ہو یا فقیر، اللہ ان دونوں پہ زیادہ حق رکھتا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے، اللہ غنی ہے تو اس کو بھی اللہ کو پتہ ہے، اور فقیر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ خیال کرے گا بجائے کہ تم اس کے غلط فیصلہ کر کے اسے اپنا فیصلہ دو۔ اس طرح سورہ مائدہ میں آ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالشہداء بالقسط، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر خوب قائم رہنے والے، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بار پہ نہ ابھارے تم عدل نہ کرو، وہ اقرب للتقوی، یہ عدل کے، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ تو حکم دیتا ہے کہ تم فیصلہ کرو عدل کے ساتھ۔ اس طرح سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، ایک بے شک اللہ عدل اور احسان اور قرابت والوں کو حکم دے اور قربانیوں کو دینے کا حکم دیتا ہے، وینہی عن الفحشاء والمنکر، اور البغی، اور حکم دیتا ہے بے حیائی اور برائی اور سرکشی سے منع کرتا ہے، یعظکم لعلکم تذکرون، وہ تمہیں نصیحت کرتا تھا کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ انصاف کرو، بھلے تمہارے والدین کے خلاف ہو چاہے قریبی رشتہ داروں کے خلاف۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ میں ایمان دے تو ہمارا برا حال۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیں کہ اطاعت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا ہے انصاف کے بارے میں۔ ایک اور حدیث ہمارے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بے شک انصاف کرنے والے جو اپنے فیصلہ میں، اپنے اہل و عیال میں اور رعایا میں انصاف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس نور کے منبروں پر جلوہ افروز ہوں گے، یعنی جو اپنے رعایا میں بھی حکمرانوں کے لیے اور جو سربراہ گھر والوں کے لیے تو نور پر ممبر میں فائز ہوں گے، جو رحمان عز و جل کے دائیں طرف ہوں گے، اور واضح ہے کہ رحمان کے دونوں ہاتھ دائیں ہی ہیں۔ تو یہ بہت فیصلہ کرنا یا عدل کرنا، انصاف کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اطاعت کرو، یعنی اللہ مانو، حکم مانو اللہ کا اور رسول کا، اطاعت کرنا حکم مانا اللہ اور اس کے رسول کا، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور تم میں سے جو صاحب امر ہو، یعنی تمہارے حکمران ہو، امیر ہو، اس کا حکم مانو۔ اگر یعنی یہ اطاعت کرو اللہ کی، یعنی جو اللہ نے حکم دیا اسی کے مطابق تم نے چلنا ہے، اور اطاعت کرو، تو یہی دو ذات ہے، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، ان کی آپ کے اطاعت، یعنی دین کے معاملات میں ہر بات انہی کی مانی جائے گی۔ اس کے بعد یہ کہ جو آپ کے پر جس کو اللہ نے امیر بنایا ہے اس کا حکم بھی ماننا سب پر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رعایا کو اپنے رسول اور احکام اور عمرہ کے اطاعت کا حکم، عمرہ کے اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، اللہ نے اس میں دیا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر وہ نافرمانی کریں، یعنی اللہ کے حکمان کے نافرمانی کریں، تو ان کی پھر بات مانی نہیں جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی، یعنی آپ قرآن کو ایسی بات کریں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی صریح خلاف ورزی ہو رہی ہو تو اس کو ماننا نہیں ہے، ورنہ ماننا ضروری ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا علی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا، سریہ نہیں کہ ایک جنگ کے لیے ایک قافلے کو بھیجا، ہوتا ہے تھا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہوتے تو اس کو سریہ کہتے تھے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوتے تھے وہ غزوہ کہلاتا تھا۔ تو کسی کو امیر بنا کے اور لشکر بھیجا، سریہ بھیجا، جس میں ایک انصاری شخص کو اس کا امیر بنا دیا، اور لوگوں کو حکم دیا کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی اطاعت کریں گے آپ، تو جس کا امیر ہے تو اس کا اطاعت کرنا بھی لازم ہوتا ہے۔ وہاں پہ کسی بات پہ وہ لوگوں سے ناراض، امیر کسی وجہ سے ناراض ہو گیا، تو اس نے کہا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا تمہیں کہ تمہیں میری اطاعت کرنی ہے؟ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں دیا؟ حکم دیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں پھر تمہیں حکم دیتا ہوں کہ لکڑیاں جمع کرو
انہیں آگ لگا دو اور پھر اس میں کود پڑو۔ لوگوں نے لکڑیاں جمع کی، انہوں نے آگ لگائی، اور جب اس میں کودنے لگے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے، ان میں سے بعض نے کہا کہ ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت آگ سے بچنے کے لیے تو کی تھی، کیا ہم خود ہی اس آگ میں داخل ہو جائیں؟ اس شش و پنج میں تھے کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ پھر امیر کا غصہ بھی جاتا رہا۔ پھر انہوں نے آپ واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم آگ میں داخل ہو جاتے تو پھر اس سے کبھی نہ نکلتے۔ یاد رکھو اطاعت صرف نیکی ہی کے امور میں ہے، یعنی نیکی کا اگر حکم دیتا ہے امیر تو اس میں اطاعت کرنی ہے۔ ہاں، اللہ اور اللہ کے رسول کی جو باتیں وہ تو کرنی کرنی، وہ تو نیکی کا حکم ہی ہے۔ اس طرح سے عبداللہ بن عمر بیان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر مسلمان کو چاہیے وہ ہر کام میں خواہ اپنے پسند ہو یا نا پسند سما و اطاعت بجا لائے، بشرطے کہ اسے کسی معصیت کے کام کا حکم نہ دیا گیا۔ اگر اسے معصیت کا کام حکم دیا گیا تو اس میں سما و اطاعت نہیں ہے، یعنی اگر اس کے کوئی ایسا کام گناہ کا حکم دیا جائے پھر اس میں ماننا نہیں مانتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو اور اطاعت بجا لاؤ خواہ تمہارا امیر کوئی ایسا حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو جس کا سر منکے کے مشابہ ہو، یعنی اگر حبشی غلام بھی تمہارا امیر ہے تو اس کی بات بھی تم پر ماننی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد عنقریب تم دیکھو گے کہ دوسروں کو تم پر ترجیح دی جائے گی اور تم ایسی باتیں دیکھو گے جن کو تم برا سمجھو گے۔ صحابہ کرام پوچھے اللہ کے رسول تو کیا ہمیں آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان کا حق ان کو دو اور اپنا حق اللہ سے مانگو، یعنی ان کا بھی پھر بھی اس کی بات کو ماننے کا حکم دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بہترین امیر وہ ہیں جن سے تم محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت کرتے ہیں، اور تم ان کے حق میں دعائیں کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور تمہارے بدترین امیر وہ ہیں جن سے تم دشمنی رکھتے ہو اور وہ تم سے دشمنی رکھتے ہیں، اور تم ان پر لعنت کرتے ہو اور تم پر لعنت کرتے ہیں۔ راوی نے کہا کہ ہم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول کیا ہم ایسے حکمرانوں کو تلوار کے ذریعے سے ہٹانا دیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، جب تک وہ تمہیں اقامت صلاۃ کا فریضہ انجام دیتے رہیں، نہیں جب تک وہ تم اقامت صلاۃ کے فریضے پر کاربند رہیں۔ خبردار جس شخص پر کوئی امیر بنایا گیا ہے اس نے امیر کو دیکھا تو وہ کسی حد تک اللہ کے نافرمانی کے مرتکب ہوتا ہے تو اس کے نافرمانی کرنے کو کراہت سے دیکھے لیکن اپنا ہاتھ اس کے اطاعت سے نہ کھینچے۔ یہ بھی تنے اب تک بتایا گا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے اطاعت تو ہے ہی ہے، جو اللہ کے رسول نے کہہ دیا اور اللہ نے کہہ دیا اس پہ تو اطاعت ہے ہی ہے۔ اسی طرح بتایا کہ ان تنازعتم، پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم میں کسی بات میں کسی مسئلہ میں اختلاف ہو جائے، اختلاف تو ہو ہی جاتا ہے نا، ہر چیز میں ہر میں اختلاف ہو سکتا ہے، ماں باپ میں اختلاف ہو سکتا ہے، میاں بیوی میں اختلاف ہو سکتا ہے، کاروبار میں اختلاف ہو سکتا ہے، کاروبار میں جو ساتھ ہیں ان میں اختلاف ہو سکتا ہے، گھر میں کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، یا دین کے معاملے میں کوئی اختلاف ہو جاتا ہے، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے طریقہ بتا دیا کہ تو اختلاف ہو جائے فردو الی اللہ و رسولی، تو اسے لوٹا دو اللہ اور رسول کی طرف، کیا مطلب یعنی قرآن اور سنت کی طرف۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں، یعنی اللہ قرآن کیا کہتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ رسول یعنی سنت یعنی حدیث بھی اسی کا درجہ، اس کے ساتھ بھی آپ کے فیصلے کرانے میں حدیث کا بھی وہی مقام ہے، یعنی دو ہی ہیں، ایک قرآن اور ایک حدیث، اس کے مطابق فیصلہ کرانا ہے۔ کسی میں بھی فیصلہ ہو تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے مطابق قرآن اور سنت کیا کہتے ہیں، اگر ان میں کوئی چیز ہے تو اس کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا، اور یہ کون کرے گا؟ ان کن تم تؤمنون باللہ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر، اگر تمہارا ایمان اللہ پر اور یوم آخرت پر تو پھر اسی پہ آئیں گے، پھر یہی بات مانی جائے گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث بھی اسلامی قانون کا مستقل واقع، یہاں سے بھی حدیث سے بھی اسلامی قانون لیا جاتا ہے۔ اس طرح مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام یا تابعین و ائمہ میں سے کسی مسئلہ پر نازع ہو، یعنی کسی بھی امام کے بھی بارے میں کوئی اختلاف ہو، فلاں امام یہ کہہ رہا ہے، فلاں امام یہ کہہ رہا ہے، فلاں امام یہ کہہ رہا ہے، تو ہم نے دیکھنا یہ کہ امام نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، ہم نے سارے معاملات کو لوٹانا ادھر ہے، قرآن کیا کہتا ہے اور اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں، اسی کے مطابق ہماری زندگی اور ہمارے معاملات طے ہونے چاہیے، اسی کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے، فیصلے بھی ہمارے اسی کے مطابق ہونے چاہیے، کیونکہ آگے ہم پڑھیں گے کہ جب فیصلہ ہو تو پھر اللہ کے رسول جو فیصلہ کریں وہی فیصلے ہوں گے۔ قرآن میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ جو اللہ کے قرآن کے اللہ کے نازل کیے ہوئے احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، اس کے تین الفاظ ہیں، وہ فاسق ہے، وہ ظالم ہے، اور ایک شاید یہ کہ میں بول رہا ہوں شاید کافر ہے، تین الفاظ ہیں، جو اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، اور ہماری بدقسمتی کہ ہمارے اور اکثر اسلام ممالک میں قرآن کے مطابق کوئی فیصلے نہیں ہوتے،
ہمارے ملک میں دیکھ لیں کس طرح فیصلے ہوتے ہیں، قرآن کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، کوئی قرآن حدیث کو نہیں دیکھتا، سارے جو ہمیں قرآن جو ہمارا قانون بنا دیا گیا ہے، صاحب لوگوں نے، بڑے لوگوں نے، انگریزوں نے بنا دیا، یا جو ہماری قومی اسمبلی جو بنا دے، جس میں جیسے لوگ ہمیں اندازہ ہے جیسے لوگ ہیں وہ قانون بنائیں گے، اس کے مطابق ہمارے فیصلے ہوتے ہیں، اسی لیے ہماری تباہی ہے ہماری، اسی لیے کہ ہمارے فیصلے یہاں نہیں ہوتے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ سارے فیصلوں کو لوٹا دو اللہ کی طرف اور رسول کی طرف، اور اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخر پر تو، اگر نہیں ہے تو پھر جو مرضی کرو۔ ذالک خیرون ہے، یہ بہتر ہے، احسن ہوتا ہے، اور انجام کے لحاظ سے بھی یہ سب سے اچھا ہے، انجام کے لحاظ سے بھی یہی ہوگا کہ اللہ اور رسول کے لوٹاؤ گے تو سکون بھی ہے، اور باقی اللہ کی طرف جانا ہے تو اللہ بھی خوش ہوگا، ورنہ وہی ہے، فاسق ہیں، ظالم ہیں، جو اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا، اور وہ آپ نے نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ مومن ہیں، دعویٰ ان کا یہ ہے کہ مومن ہے، اور اور ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، اور اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، یعنی ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم تو آپ کی کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے تھے، مگر چاہتے یہ ہیں مگر چاہتے یہ ہیں کہ ان کے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جائیں، تاغوت مطلب غیر اللہ، تخاؤں کہ ان کے فیصلے کرائے لے جائے جائیں الی تاغوت کی طرف، وقد امرو جبکہ حکم دیا گیا انہیں کہ یکفروا بھی کہ وہ اس سے انکار کر دیں، یعنی تاغوت کا یعنی غیر اللہ کا وہ انکار کر دیں، مگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے فیصلے انہی سے کرائے جائیں، اس سے ہمارا بھی الگ ہے، ہمارے عدالتوں میں ان سے فیصلے کراؤ۔ اللہ رسول یہاں بھی یہی حال ہے، جب پتہ چلتا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم فلاں جگہ سے جا کے پوچھتے ہیں، جہاں پہ ان کو نظر آتا ہے نا کہ مجھے کہیں نہ کہیں کوئی آسانی مل جائے گی، پھر وہاں سے جا کے فیصلہ کراتے ہیں۔ جیسے کوئی بھی فیصلہ ہوگا جو نظر آتا ہے کہ میں اگر یہاں گیا تو میرے خلاف فیصلہ ہوگا تو پھر وہ دوسری جگہ چلا جاتا ہے، پھر وہ جہاں وہاں جا کے فیصلہ کرانے کی کوشش کرتا ہے، مگر ہوتا کیا ہے جہاں الٹے سیدھا فیصلے کریں گے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سزا بھی دیتا ہے۔ تو وہ یہ جو وہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں، دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر، ہر چیز پر، قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور ان کتابوں پر جو قرآن سے پہلے ہیں، مگر چاہتے ہیں کہ ان کے فیصلے ان کے لوٹا دی جائے، ان کے فیصلے کرنے کے لیے طاغوت کی طرف، اور جس چیز کا انہیں حکم دیا گیا ان سے انکار کریں، اور یرید اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ تو تمہیں گمراہ کر دے، یعنی بہت دور کی گمراہی میں لے جائے، شیطان تو چاہتے کہ قرآن سے تمہیں دور کرے، سنت سے تمہیں دور کرتا ہے کہ تم گمراہ ہو جاؤ، تو شیطان کی تو خواہش ہم اسی کے مطابق چل رہے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اور رسول کی طرف، کیا ہو گیا اللہ کی طرف جو نازل کیا تمہارے فیصلہ کرانا، تو اللہ نے جو نازل کیا اس کی طرف آ جائے، قرآن کی طرف آؤ، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں خود بنفس نبی تو پھر اعلیٰ ہی ان کی طرف ہے، اگر وہ نہیں ہے پھر ان کی سنت کے مطابق دیکھیں ان کے کہ انہوں نے فیصلے کیسے کیے گئے۔ مگر کیا ہوتا ہے رعایت المنافقین، تو پھر یہ منافقوں کی نشانی ہے، منافقوں کو آپ دیکھیں گے یصدون عنک صدودا، وہ رکتے ہیں یا وہ کتراتے ہیں آپ کے پاس آنے سے، آپ کے پاس آنے سے وہ کتراتے ہیں، کترات بہت زیادہ کترانا ہے، بہت زیادہ رک جانا، وہ دور بھاگتے ہیں، آنا نہیں چاہتے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے بکئی فیضا وصابت ہم، اور پھر ہوتا کیا ہے جب کوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے، جب کوئی مصیبت آتی ہے جو کام انہوں نے حرکتیں کی ہیں، کئی فیضا اصابت مصیبت بما قدمت ہے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی ان کے کرتوتوں سے مصیبت آتی ہے، پھر وہ واپس آتے ہیں، ثم جاؤک یحلفون باللہ، پھر وہ آپ کے پدر آتے ہیں اور وہ آپ سے قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ جی نے ہمارا تو ارادہ یہ نہیں تھا، ہمارا ارادہ یہ نہیں تھا کہ ہم آپ سے فیصلہ نہ کرائیں، ہم ان سے فیصلہ کرائیں، ہمارا تو ارادہ یہ تھا کہ بس بلائی اور آپس میں ملانے کا، اللہ حسانن یعنی بلائی کا، نیکی کا ہمارا تو ارادہ تھا، ہم تو چاہتے تھے کہ جی لڑائی جھگڑا نہ ہو، آپس میں مل کے رہیں، اور توفیقہ، اور جناب ہم تو یہ چاہتے تھے کہ یہ آپس میں ملانے کے سوا کچھ بھی نہیں چاہتا، ہمارا تو یہ ارادہ تھا، پھر جھوٹی تعویلیں اللہ کے رسول کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، یعنی آپ کے سامنے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ تو جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، یہ کس لیے گئے آپ کے پاس فیصلہ نہیں کرانے، کسی اور کے پاس فیصلہ کرانے گئے یا دوسری کتابوں کے طرف فیصلہ کرانے کیوں گئے، اللہ ان کے متعلق جانتا ہے، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے فعارض عنہم، اعراض، پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں اگر ایسے لوگ آئیں پھر کیا کریں، ہمارے پاس کوئی آئے تو ہم تو کہیں گے تم نے سمجھایا نہیں تھا، میں نے تمہیں کتنا سمجھایا تھا، تم باز آئے نہیں، اب جاؤ بھگتو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایسا نہیں،
اگر وہ آئیں تو ان سے اعراض کرو، یعنی جو ان سے غلطی ان کو چھوڑیں، ان سے درگزر کر دیں، اس کو ان سے اعراض کرو، وعظہم اور نصیحت کرو، یعنی انہیں سمجھاؤ، وعظہم انہیں سمجھاؤ، یعنی انہوں نے جو غلطی حرکت کی ہے اس پر ان کو تانا نہیں دینا، وہ اگر چلے گئے ہیں تو ان کو ان پہ بار بار ان کو جتانا نہیں ہے کہ کیا انہوں نے کیا غلطی کی اور کیوں گئے، بلکہ ان کو سمجھاؤ، قل لہم اور ان سے کہو فی انفسہم قولا بلیغا، ایسی بات کہو، ایسی بات کہو جو ان کے دلوں میں اتر جائے، اثر کرنے والے، یعنی ان سے اچھی بات کہو، پھر بھی ان سے اچھی بات ہی کرو، یہ ان سے کہیں نہیں کہ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرو یا ان کو ان پہ آپ جتائیں، کچھ بھی نہ جتائیں، اللہ تعالیٰ علیہ کہ ان کو جانتا ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ساتھ آپ ان سے درگزر کیجیے، ان کو سمجھائیے اور ان سے ایسی بات کریں جو قولم بالیغا، جو دل میں اثر کرنے والی بات ہو، یعنی اصلاح کی کوششیں جاری رکھیں، اصلاح ان کی کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان کے متعلق اللہ کے اللہ اور اطاعت اللہ اور رسول کے اطاعت پہ ہی قائم رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے مطابق فیصلے کی اور عدل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی امتحان میں اللہ تعالیٰ ہمیں نہ ہی ڈالے، بڑے مشکل کام ہوتا ہے ویسے یہ اللہ اور رسول کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کرنے، اور خاص طور پہ جب اپنے یا پہ خاندان کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا ہو تو اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدم رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی کوئی سوال ہو تو بتائیں۔ چلیں اچھی بات ہے، یہ جو آگے چھٹی آئیں گی تو ان میں جتنا ہم پڑھ رہے ہیں اس کو بہت اچھی طرح پڑھیں، اس پہلے تو میرے خیر نہیں لیا، لیکن جب یہ صورت ختم ہوگی تو انشاءاللہ ان سے کہیں گے کہ اس کا سورہ نساء کا امتحان بھی لیں، امتحان لیتے ہیں، ہر صورت کا امتحان لیتے ہیں تو اس سے ذرا ریویژن ہو جاتی ہے، بہت ہی آسان سوال ہوتے ہیں، بلکہ بہت سی چیزیں تو صرف آپ اس کو قرآن کو کھول کے دیکھ کے، ترجمے والا نہیں، بغیر ترجمہ والا قرآن کو دیکھ کے بھی آپ اس میں سے کچھ سوالوں کے جواب دینے ہوتے ہیں، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں، مگر ان کو اچھی طرح ریوائز کر لیں گے تو اچھا یاد ہو جائے گا، اور پھر جب ختم ہو گیا، ابھی تو خیر بہت صورت باقی ہے، تو ختم ہوگی تو پھر ہم سے کہیں گے کہ اس کا ایک گرینڈ ٹیسٹ بھی ایک لے لیں، 50-60 سوال ہوتے ہیں، 50 ہی ہوتے ہیں شاید، تو وہ بھی اس سے اچھا ہو جائے گا، زیادہ اچھا بہتر یاد ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے چلو پھر ختم کرتے ہیں۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔